اور تعلق اللہ تعالیٰ سے جو مضبوط ہوگا انسان کا، وہ دعاؤں کے ذریعے ہوگا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کو مانگتا رہے، کیونکہ دعا یہ انسان کا، مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس کے ذریعے سے جتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا ارشاد فرمائی ہے، ہر موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ کسی مذہب میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ قدم قدم کے اوپر کوئی دعا ہو۔ آپ نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو اس کے لیے دعا فرمائی، نیا امامہ پہن رہے ہیں تو اس کے لیے دعا فرمائی، نئے چیز کوئی بھی آدمی جسم پر پہنتا ہے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریفیں کہ تو نے ہمیں یہ پہنایا۔ اسألک من خیری و خیر ما صنع لہ، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس کے خیر کا اور جس خیر کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اے اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کپڑے کے، اور اس کپڑے کو جس شر کے لیے بنایا گیا ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں نئے کپڑے کے لیے الگ دعا ہے، اور روزانہ جو عام آدمی کیجول جو کپڑے پہنتا ہے اس کے لیے الگ دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس طرح جوڑنے کے لیے کہا ہے۔ ہر موقع کی مستقل دعا ہے، ہر وقت کی مستقل ایک دعا ہے، جیسے کہ ہر مرض کی مستقل الگ دوا ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ پڑھ لو بس کافی ہے، اللہ کا نام لے لیا بس کافی ہے۔ تو اگر اس بات کو مجھے کوئی بتائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی کوئی بھی پیناڈول کھا لو، ہر مرض کا اس میں علاج ہے، کیلپول کیپسول لے لو، کیلپول لے لو ٹیبلٹ، تو آپ کا علاج ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے ان ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ہمیں؟ اگر میں یہ بات ممبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ سارے بیکار ہیں ڈاکٹر، سے پیناڈول استعمال کر لو، مجھے کیا کہیں گے لوگ؟ کہیں گے ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے یار، کیسی بات کر رہا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ دنیا میں اتنی بیماریاں ہیں، اتنا سب کچھ سرچ ہوا ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اتنی دوائیاں آ گئی ہیں، اتنی ٹیبلٹس آ گئی ہیں، اتنی کیپسولز آ گئی ہیں، اتنے سیرپ آ گئے ہیں، اور یہ صرف یہ پیناڈول اور وہیں کھڑا ہوا ہے ابھی تک۔ لوگ مجھے بے وقوف کہیں گے۔ تو اسی طرح جو آدمی ہر بات میں بسم اللہ کی بات کرتا ہے نا، وہ بھی اسی طرح جاہل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو عربی زبان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی کوئی ہمت ہی نہیں ہے، اس سے یاد ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے تلفظ بنتے ہی نہیں ہے، تو اب اس نے جان چھوڑانے کے لیے کہہ دیا بھائی اللہ کا نام تو لے ہی لیا ہے نا۔ دیکھو ایسے ایسے مطلب آدمی جہالت میں جب جاتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنی کم ہمتی کو بیان نہیں کرے گا یہاں کہ ہاں یار میری ہمت نہیں ہے، میں نے آج تک پتہ نہیں زندگی کہاں گزاری ہے کہ مجھے اتنے الفاظ یاد کرنے نہیں آ رہے چھوٹے چھوٹے سے۔ اب یہ کیا دعا ہے؟ 5 سیکنڈ میں آدمی پڑھ لیتا ہے۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیری و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شری و شر ما صنع لہ، نئے کپڑے کی دعا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح آدمی اپنی عاجزی کو مان لے، اور اب تو ایسی کتابیں آ گئی ہیں جس میں دعائیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ کے پڑھ لیں، اور اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، تو ترجمہ آپ پڑھ لے اور اللہ سے اس طرح اس انداز میں دعا مانگ لے، تو کسی نہ کسی درجے میں تو آدمی کو ثواب مل جائے گا نا، اور اس خیر کے اندر داخل ہو جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں بس بسم اللہ سے کام چلا لو، تو یہی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہر مرض کے لیے آدمی پیناڈول سے اور کیلپول سے جو ہے کام چلا رہا ہو۔ تو اس جہالت سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس طرح دعاؤں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کا حق اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، تر و تازہ رہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ آدمی ہر وقت کرتا رہے، تو انسان کا دل جو ہے وہ غفلت سے باہر رہے گا، اور گناہوں سے بچنے میں آدمی کو آسانی رہے گی۔ آج جو ہم دن بدن گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل جو ہے وہ غفلت میں ہے اور اللہ سے دور ہے،
اس وجہ سے جو ہے وہ گناہوں میں اور جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر کہیں پر، تو ایک چرواہا بکریوں کو چروانے والا ملا ہوا، انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں آپ فروخت کر دو، بیچ دو، اور ہمیں آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، اور اس کو کاٹ کے جب ہم کھائیں گے تو گوشت بھی آپ کو دے دیں گے۔ اس چرواہا نے کہا کہ یہ بکریاں تو میری ہیں نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میرا تو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ٹیسٹ لینے کے لیے کہا کہ تم ہمیں بیچ دو، اسے کیا پتا چلے گا، کہہ دینا کہ کسی بھیڑیے نے کھا لیا ایک بکری کو، ایک بکری آگے پیچھے ہونے سے کیا پتا چلے گا۔ تو اس چرواہا نے فوراً ان کو پیٹ دی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کا استحضار اتنا زیادہ ہے کہ وہ وہاں ڈر رہا ہے کہ مالک تو جو ہے مجازی مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقی مالک جو ہے ان سب چیزوں کا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس کو شاباشی دی کہ واقعی تمہارے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اس جنگل کے اندر جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں تم اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہو۔ ایسا جب زمانہ ہوتا ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ ہر ایک چیز جو غیروں کی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دربان بن کر، چوکیدار بن کر بیٹھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کر اڑاتا نہیں ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، زندگی دو انداز میں آدمی کی چلتی ہے، ایک تو سانس چل رہی ہوتی ہے، دوسرا دل کی دھڑکن ہے۔ سانس آدمی کی چل رہی ہے لیکن دل مردہ ہے اور روحانیت اس میں بالکل ختم ہو چکی ہے، تو آدمی اللہ کے ذکر سے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دل جو ہے مردہ دل وہ اللہ کے ذکر سے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، مسجدوں میں آنا شروع کر دے اور اپنا رونا دھونا اللہ کے آگے شروع کر دے، دعاؤں کا مانگنا شروع کر دے، تو دل جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ سانس چل رہی ہے نا اس وجہ سے۔ لیکن اگر یہ ظاہری سانس اگر آدمی کی بند ہو جائے نا تو پھر دل آدمی کا مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں روحانی طاقت پیدا کر نہیں سکتا آدمی، کیونکہ زندگی باقی ہی نہیں رہی۔ روحانی زندگی اگر مر گئی ہے اور جسمانی زندگی باقی ہے تو روحانی زندگی دوبارہ ابھر کے آ جائے گی اگر محنت کی جائے تو، لیکن اگر جسمانی زندگی آدمی کی ختم ہو گئی ہے، سانس بند ہو گیا ہے، تو وہ دل مردہ ہی رہے گا، وہ دل دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دل کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فوج، کوئی پولیس، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود وہ جرائم کو ختم کیا ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی گناہ ہو جاتا تھا وہ اندر سے تڑپنے لگ جاتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، افسوس کے معنی کوئی بات سوچتی نہیں تھی، فوراً اپنے آپ کو آ کے پیش کرتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے فلاں جرم ہو گیا ہے، مجھ پر سزا عائد کی جائے، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے کوڑے مارے جائیں، یا میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے جو ہے رجم کیا جائے اور جو ہے پتھر مار کر مجھے جان سے مار دیا جائے، تاکہ دنیا کے یہ عذاب میں بھلے میں مبتلا ہو جاؤں لیکن آخرت سے میں بچ جاؤں، آخرت کا عذاب جو آنے والا ہے اس سے میرا چھٹکارا ہو جائے یار۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کے دل زندہ تھے، آج دل مردہ ہو چکے ہیں، تو مردہ دل کو سانس جن میں جاری ہے وہ اپنے دل کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کی سانس اکھڑ رہی ہو وہ اس وقت کلمہ پڑھتا ہے تو اعتبار ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان دنیا سے گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا سے چلا گیا، کیونکہ سانس جاری تھی تو اس نے دل کو زندہ کر لیا اللہ کے کلام سے۔ تو آج یہ بہت آسان ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق دعاؤں کے ذریعے بہت آسان بن گیا ہے، اب زیادہ مجاہدات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بس ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے۔ ہم بازار میں بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ جن کو پیسے دینے ان کو وقت سے پہلے پیسے دینے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ میں سودا لینے جا رہا ہوں اور مال لینے جا رہا ہوں مجھے گھاٹے سے بچا لے، اور دیگر گھر پر اگر آ رہا ہے تو اللہ میں گھر پر جا رہا ہوں کسی مصیبت سے مجھے بچانا، میری اولاد کو بچانا۔ تو ہر وقت کے اندر دعاؤں میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، خود قرآن عظیم نے وہ تو دعا بتائی ہے، اس سے بڑی سنت کیا ہوگی؟
اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچے اور ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اللہ متقین کا امام بنا کہ ہمیں پرہیزگار لوگوں میں شمار فرما۔ قرآن ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، میری اولاد کو پاکیزہ بنا دے۔ اولاد کی نافرمانی آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے نا، اس سے بڑا تعلق اور کیا نصیب ہوگا آدمی کو؟ تو یہ دعاؤں کا اہتمام اور دعاؤں کا سیکھنا اور دعاؤں کی عادت بنانا اور دعاؤں کو مانگتے رہنا، یہ بہت بڑی آدمی کی ضرورت ہے اس دور میں۔ آج جتنے مسائل ہیں، اگر بجلی چلی گئی ہے اللہ سے مانگ لے اللہ بجلی عطا کر دے، اللہ ان مسائل کو حل فرما دے۔ آج ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں چلے جائیں، گیس نہیں آ رہی، اللہ سے مانگ لے کہ اللہ اس کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے، اس کا کوئی اچھائی والا حل عطا فرمائے۔ اللہ مانگ لیں ہم۔ ہمارا رونا دھونا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا رونا پیٹنا ایک دوسرے کو مارنا وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل۔ اس وجہ سے ہر آدمی اندر سے پریشان ہے، اس کو حل نظر نہیں آ رہا، حالانکہ حل مختصر ہے، اللہ سے دعا۔ اور دعا اسی وقت توفیق ملتی ہے جب آدمی مسجدوں کا عادی ہوتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مسجدوں کے عادی نہیں ہیں، گنے چنے لوگ۔ یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے جمعہ دے کر کہ ایک بات سننے اور کہنے کا ایک موقع مل جاتا ہے کہ جس میں میری بھی اصلاح ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہو جاتی ہوگی کسی نہ کسی درجے میں، کہ بھائی کہنے سننے سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ دل کہاں مردہ ہوا ہے، کس درجے پہ ہے، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر آدمی سنتا رہے اس کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا میں فوراً دل میں دعا کر لیتا ہے، اللہ نہ جانے یہ کیسا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو میرے لیے آسان فرما کہ میں اس کو صحیح رہنمائی کر سکوں۔ دیکھیں تو موقع موقع کے اوپر آدمی اللہ کا محتاج ہے تو دعا کا بھی محتاج ہے۔ جس طرح کہ چھوٹا سا بچہ آدمی جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے کھانے پینے میں اپنی ماں کا، تو اسی طرح ہر موقع پر اللہ ہی کا آدمی محتاج ہوتا ہے۔ اس کا بھرپور اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے، اور ذکر اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ دعائیں مانگنے کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ ہو یا بے وضو ہو، بے وضو بھی مانگ سکتا ہے۔ دعائیں پڑھنی ہے، کوئی قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، اور اسی طرح قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، دعا تو کہیں بھی مانگ سکتا ہے آدمی اپنے لیے۔ ہاں اگر اہتمام کرے گا، ایک آدمی ویسے ہی دعا مانگ رہا ہے اور ایک آدمی آ کر باقاعدہ مسجد میں فرائض کو انجام دینے کے بعد صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ اوزاری کر کے پوری توجہ کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو ظاہر ہے دونوں کے مانگنے میں فرق ہوگا نا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آدمی اپنے مالک سے، ایک آدمی کہتا ہے بھائی مجھے دے دو، میرا بونس دے دو اس دفعہ، اور دوسرا جو نوکر ہے وہ باقاعدہ درخواست لکھ کر ادب کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو کس کا اثر زیادہ اچھا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے ادب کے دائرے میں رہ کر مالک سے آنکھیں بھی نہیں ملائی اور ایک رکعہ جو ہے وہ صاف ستھرے انداز میں سلام کر کے یہ کر کے اپنی جو ہے پیش کیا ہے، تو اس پر جو ہے مالک زیادہ راضی ہوگا، کہے گا یار یہ بدتمیز تو نہیں ہے کم از کم۔ تو اللہ کے یہاں بھی ہم تمیز سیکھیں، ادب ہی پورا دین ہے۔ اگر ادب ہمارے اندر ہے تو زندگی باقی ہے، اگر ادب نہیں ہے تو دین بھی گیا آدمی کا۔